بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹی ایٹ 10 اور میرا نام ہے انا یوسف۔ جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو۔ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ 21 رمضان المبارک، شہادت مولا کائنات حضرت علی۔ آج کے دن ہم گفتگو کریں گے شہادت حضرت علی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ جاننا یہ ضروری ہے ان کے فضائل، ان کے زندگی کے اہم پہلو، وہ شہادت کا سفر، وہ زندگی کے لمحات جو پل پل انہیں اس سفر کی جانب لیتے گئے۔ لیکن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی وجہ سے یہ جہان بنا، یہ کائنات بنی، ان کی محبت پل پل انہوں نے مولا کائنات کے ساتھ کیا کیا گفتگو کی، ان کے کتنے قریب تھے۔ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں۔ ہما تقوی صاحبہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ سب سے پہلے شہادت مولا کائنات پر روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے آپ کے چینل کے توسط سے رسول خدا کی بارگاہ میں اور کل امت مسلمہ کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، یہ کیسا نام ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے مشعل راہ ہے کہ ایک شخص اگر عشق رسول میں اور اطاعت الہیہ میں اپنے آپ کو ضم کر دے تو پروردگار اسے اس کے ایمان کو بھی کل کر دیتا ہے، اور رسول کی زبان سے اس کے لیے کل ایمان کا لفظ نکلتا ہے۔ بے شک کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ آج 21 رمضان ہے، امت مسلمہ کی یتیمی کا دن ہے۔ کیونکہ مولا کائنات کی شہادت ہر دل کے لیے ایک سوگواری اور ایک غمزدہ کا احساس لے کر آتی ہے۔ بے شک۔ اب جو شہادت مولا کائنات ہے، آج تک کبھی ہم نے اس طرح، وہ کہتے ہیں نا کہ جس شان سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، واہ، تو مولا کائنات کے جو مقتل میں جانے کا ایک انداز ہے، وہی ان کی فتح کا نقارہ ہے۔ مطلب جس کو نہ خیبر میں کوئی گرا سکا، جس کو نہ خندق میں کوئی گرا سکا، جس کو نہ حنین، بدر، کسی جنگ میں مولا کائنات کو کوئی زیر نہیں کر سکا، بے شک۔ اس کو زیر کیا تو کہاں کیا؟ جب وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ بسجود تھے، اور اس وقت وہ سجدہ جو تھا، اس وقت قاتل کو لگا کہ اب علی کو جو ہے میں قابو کر سکتا ہوں۔ لیکن مولا کائنات کا جو سب سے، دیکھیے اگر ہم دیکھیں حضرت مولا کائنات کی زندگی کو، کہ امیر المومنین کی زندگی کا خدا نے کیا ریوارڈ دیا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو انا، شہادت ملتی نہیں ہے، شہادت خریدی جاتی ہے، اور شہید ہونے کے لیے زندگی شہیدوں والی گزارنی پڑتی ہے۔ واہ، کیا خوبصورت جب بات آپ ہے۔ زندگی شہیدوں والی گزارتے ہیں نا، پھر کہیں جا کر آپ شہادت کے لائق ہوتے ہیں۔ بے شک، بہت یہ بلند مقام ہے۔ کہ زندگی آپ مزے کی گزاریں اور اس کے بعد آپ چاہیں کہ خدا آپ کو وہ موت عطا کرے کہ جس کے بعد خدا گارنٹی دے بل احیاکم کہ تم زندہ ہو۔ یعنی کہ اللہ قرآن میں موت کو تو ڈسکرائب کرتا ہے، مگر موت کے ساتھ شہادت کو کہتا ہے کہ خبردار ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو خدا کے راستے میں مر گئے، بل احیاکم، وہ تو زندہ ہیں۔ تو اس زندگی والی موت کے لیے پہلے زندگی شہیدوں والی گزارنی پڑتی ہے۔ بے شک۔ اب مولا کائنات کو خدا نے کیا کیا نوازا، کس کس چیز سے نوازا، اگر آپ دیکھیے تو شب قدر کائنات کی کون سی رات ہے؟ یہ 1000 راتوں سے افضل۔ بے شک۔ پروردگار عالم کہتا ہے 21 طاق راتوں میں آخر کا عشرہ، آتش جہنم سے بچنے کا عشرہ، اس میں شب قدر جو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ پھر شب قدر کے اندر بھی نماز کی حالت، نماز بھی وہ جو تمام نمازوں سے افضل فجر کی نماز، نماز میں بھی وہ حالت جو تمام نماز کی حالت میں سب سے افضل ہے، نہ رکوع نہ قیام بلکہ سجدہ۔ تو ہر چیز میں افضلیت اور مقام بھی وہ مسجد کوفہ، مسجد نبوی، یہ وہ بڑی مساجد ہیں کہ جن میں ایک ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت
کا ہے کیونکہ مسجد کوفہ میں انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں. اگر کبھی آپ جائیے وہاں جا کے دیکھیے ہر نبی کا مصلی وہاں موجود ہے. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اس جگہ پر جہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1 رکعت کا 1000 رکعت ہے، اس جگہ پہ مولا کائنات کو مقام شہادت پروردگار نے عطا کیا. تو یہ شہادت جو علی نے خریدی، یہ مولا کائنات نے خریدی کیسے؟ اس شہادت کو خریدنے کے لیے جب چلے ہیں مولا، گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کو پتہ بیٹیاں ہیں ان کے دل تھوڑے نازک ہوتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا جب نکل رہے تھے تو میرے دل کے اندر ایک ایسا غم طاری ہو گیا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے اپنے بابا سے کہا بابا آج مسجد نہ جائیں. تب مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا زینب آج مجھے نہ روکیں کیونکہ آج کا میرا جانا میرے مقصد کی تکمیل ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ نکلے ہیں گھر سے، روایت میں ہے کہ کبھی ابا میں ان کی کنڈی میں ان کی ابا پھنسی، کبھی ان کے گھر کے پالتو جانور ان کے قدموں سے لپٹنا شروع ہو گئے، مگر مولا کائنات نے اپنا جو ہے وہ ذکر جاری رکھا اور باہر آئے. جیسے ہی دروازے سے باہر آئے آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے. آسمان پہ جب ستارے چمک رہے تھے مولا کائنات نے ان ستاروں کو دیکھا اور ان سے گفتگو کی. نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے یہ والا. مولا کائنات نے دیکھ کے کہا کہ اے آسمان کے ستاروں، گواہ رہنا کہ تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی کہ یہ جو کریڈٹ لے رہے ہیں مولا کائنات، یہ ستارے نکلتے کب ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سر شام نکل آتے ہیں. ڈوبتے کب ہے؟ جب سورج نکل آتا ہے. یعنی کہ سر شام سے صبح تک مولا کائنات عبادت الہیہ کے لیے خود کو آمادہ رکھتے تھے. ہزار رکھتے جن کے ایک رات میں جن کی آوازیں ہیں 1000 تکبیروں کی، وہ علی تھے. تو وہ علی جب مسجد میں گئے ہیں دیکھا قاتل سویا ہوا ہے. روایت میں کہ مولا کائنات نے اس کو اٹھایا کہ اٹھو، تمہارا وقت آ گیا ہے، جو تم نے کام کرنا ہے وہ کر گزرو. یہ جب انہوں نے جملہ کہا ہے تو مولا کائنات سجدے میں گئے ہیں، اور جیسے ہی اس کے قاتل اٹھا اور اس نے تلوار اٹھا کے مولا کے سر پہ ضربت لگائی ہے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں، تو مولا کائنات نے پتہ کیا جملہ کہا ہے؟ فَاسْتُ بِرَبِّ الْکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہو گئے. چہرہ خون سے اٹا ہوا ہے، پیشانی شگافتہ ہے، اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں آج کامیاب ہوں. یہ شہادت کا یہ واقعہ، اس طرح کی مثال نہیں پہلے سنی کہ خود اپنے قاتل کو جگایا اور اس کو کہا کہ آ جاؤ، تمہارا مقصد پورا ہونے والا ہے، آ جاؤ اپنا مقصد پورا کر دو. یہ مقام آپا آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہ شہادت انہوں نے خریدی اور خود چل کے وہاں تک آئے اور خود اپنے قاتل کو جگا کر یہ کہا. کوئی مثال نہیں ایسی ملتی، کوئی مثال ایسی نہیں ملتی. بریک لے لیں، ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے. آپ کا جملہ میں بڑے غور سے سن رہی تھی کہ آج علی کامیاب ہو گیا. کامیاب تو ہو گیا، لیکن یہ جو جملہ کہا اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے؟ دیکھیے یہ جملہ نہیں ہے، یہ جو فَاسْتُ بِرَبِّ الْکعبہ مولا کائنات کے سوا آج تک کبھی کسی نے مرتے ہوئے یہ جملہ نہیں کہا. مطلب ایک شخص جس کا سر شگافتہ ہے، پیشانی اس کی خون میں تر ہے، زہر آلود تلوار ان کے بدن میں زہر سریت کر رہا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا. ظاہری طور پر دیکھا جائے، ظاہری محرکات پہ نظر ڈالی جائے تو لگے گا ابن ملجم جو ہے وہ کامیاب ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. مگر حضرت علی علیہ السلام نے وہیں اس کے مقصد کو ناکام بنا دیا کہ تو سمجھ رہا تھا کہ تو کامیاب ہے، آج تو علی کامیاب ہے. علی شہادت پا کے کامیاب ہو گیا اور تو ناکام ہو گیا. اب کائنات کے لیے مولا کائنات نے ایک نیا دروازہ کھول دیا کہ جب خدا کی بارگاہ میں خدا کے لیے مرا جاتا ہے تو وہ موت نہیں ہوتی، کامیابی ہوتی. بے شک بے شک. کامیابی، موت سے عشق، موت سے محبت تب آتی ہے جب آپ کانفیڈنٹ ہو کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا. مولا کائنات نے جملہ جو کہا ہے اس پہ آپ غور کیجئے. انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم. بات کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں. کون خدا؟ جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. کون خدا؟ جو نیتیں بھی جانتا ہے. کون خدا؟ جو آپ کے عمل کے اندر کے اخلاص کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. مولا کائنات نے مسجد کے لوگوں کو آواز دے کے نہیں کہا کہ اے مسجد کے لوگوں آج علی کامیاب ہو گیا. مولا کائنات نے ڈائریکٹ خدا سے بات کی کہ پروردگار تیری قسم آج علی کامیاب ہو گیا. اتنا یقین تھا مولا کائنات کو اپنے ایک عمل پر کہ مولا کائنات نے خدائی کو گواہ بنا لیا
کہ پروردگار تو ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اگر ہم مولا کائنات کی پوری زندگی کو دیکھیں، پوری زندگی کو، تو پوری زندگی میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو دیکھا جائے، ہم سب ماشاءاللہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے. اب مثلاً دنیا بذات خود پروردگار نے بنائی ہے، لیکن یہ کس لیے بنائی ہے؟ آیا کہ انجوائے کرنے کے لیے بنائی ہے، یا کہ دنیا کو مرکز امتحان بنایا ہے؟ یہ میرا زندگی گزارنے کا طریقہ مجھے بتائے گا کہ میں اس دنیا کو کیسے لے کے چل رہی ہوں. اب اگر مولا کائنات سے پوچھا جائے، کوئی نہج البلاغہ جو ان کی خطبوں کی کتابیں کبھی آپ کو وقت ملا تو دنیا کے بارے میں مولا کائنات کے خیالات دیکھیے. مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ اے دنیا، اگر میرے رب کی رضا نہ ہوتی کہ میں تجھ میں رہوں تو میں کبھی علی تجھ میں رہنا پسند نہ کرتا. مولا کائنات نے کہا اے دنیا، تو چاہے لاکھ رنگ بدل کر حسین دلہن بن کے میرے سامنے آئے، مگر میں تیرے دام و فریب میں کبھی نہیں آؤں گا. دنیا تیری نظر، میری نظر میں تیری ویلیو ایک بھیڑ کے ناک سے بہتے ہوئے غلیظ پانی کے جتنی بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کہا اے دنیا، تو زہریلے سانپ کی طرح اپنی کیچلی اتار کر بار بار رنگ بدل کر مجھے اپنے دام میں پھنسانا چاہتی ہے، مگر مجھے تیرے زہر کا اندازہ ہے، اس لیے میں تیرے قابو میں نہیں آتا. مطلب یہ وہ مثالیں ہیں کہ مخملی بدن سانپ آپ دیکھیں کتنا شائنی، کتنا اچھا، اور جب وہ کیچلی اتارتا ہے تو بالکل چینج ہو جاتا ہے. تو مولا کائنات نے ہم سب کو اتنا اویئر کیا کہ یہ ہے دنیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے دنیا، میں تجھ سے ایسا لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں جیسے کوئی اپنی منکوحہ کو طلاق دے کے اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہے. اب مولا ہی کا کوئی درمیان میں دشمن بیٹھا تو اس نے کہا یا علی، اتنی نفرت دنیا سے آپ کرتے ہیں کہ یہ دنیا، اے دنیا، اے دنیا، یا علی اتنی بری دنیا ہے تو اس میں رہ کیوں رہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ پروردگار نے میری کامیابی کو کامیابی کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس دنیا میں رہوں کس طرح. اس کے بعد مولا نے بہت پیارا جملہ کہا کہ یاد رکھو، کوشش کرو. یہ بہت بڑا جملہ ہے مولا علی کا. کہا کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. ارے واہ. کوشش کرو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. تو جب دنیا تم میں بسنے لگتی ہے تو تمہاری تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اس شخص نے سوال کیا مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مولا کائنات نے بہت پیاری مثال دی. انہوں نے کہا کبھی تم نے کشتی کو سمندر میں چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی مولا. کہا جب تک کشتی پانی میں چلتی رہتی ہے نا تب تک کامیاب رہتی ہے، مگر جب پانی کشتی میں آنے لگتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو یہی مثال دنیا کی اور ایک بشر کی ہے کہ دنیا میں رہنا بذات خود برا نہیں ہے، مگر رہ کیسے رہے ہیں وہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ دنیا میں کس طرح رہا جائے. اب مولا کائنات سے پوچھا گیا لباس کھدر کا، جو کی روٹی، گھر ایک کچا سا، یہ جب چیزیں جب خلیفۃ المسلمین بھی بنے اس کے باوجود بھی ان کا طریقہ جو ہے وہ بدلا نہیں. خلیفۃ المسلمین بنے، بہت سے لوگ جو تھے وہ عہدوں کی لالچ میں مولا کائنات کے ساتھ آئے. بہت سے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم علی کا ساتھ دیں تاکہ جب یہ خلیفہ بنے تو ہمیں بھی مراعات کچھ ہوں. ان میں سے کچھ لوگوں نے جب خلیفۃ المسلمین کی کرسی پہ مولا کائنات بیٹھے تو کچھ لوگ آئے کہ اب ہم اپنا اسٹیٹس پوچھیں کہ مولا ہمیں کہاں کا گورنر یا وہ بنایا جا رہا ہے، ہم کہاں جائیں گے. مطلب لوگوں کے ذہن میں بصرہ اور کوفہ ہوتا تھا کہ ہم وہاں کے گورنر شاید بن جائیں. تو جب وہ پہنچے وہاں پر مولا کائنات کے پاس تو کہا مولا ایک کام ہے. مولا نے کہا اچھا. مولا نے پوچھا ذاتی کام ہے یا حکومتی کام ہے، مطلب آپ کا ریاست سے ریلیٹڈ ہے؟ انہوں نے کہا ذاتی ہے. مولا نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا حسن ذرا چراغ بند کر دو. جب چراغ بند ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ یا علی چراغ کیوں بند کرا، ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اس میں تیل جو ہے وہ ریاست کا ہے، میں نہیں چاہتا کہ پرسنلی گفتگو کے اندر یہ ریاست کا تیل جلے. وہ جو حکومت کے خواب دیکھتے ہوئے آئے تھے ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر باہر نکلے. باہر نکل کے کہا جو ایک قطرہ ریاست کا تیل ہماری گفتگو پہ خرچ نہیں کر رہا وہ بغیر عدالت کے ہمیں عہدہ کیسے دے دے گا. واہ واہ. اس طرح جب وہ زندگی گزار رہے تھے مولا کائنات تو لوگوں کو اپنے کردار سے بتا رہے تھے کہ میں رہ تو دنیا میں رہا ہوں مگر میں دنیا کے ایک ایک قطرے کا جواب دوں. جو کی روٹی کھانا، تو جب مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی اتنی نعمتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، آپ کبھی وقت ملے نا تو جو کی روٹی رات کو رکھ کے کھائیں. نہیں کھا سکتی آپ، ٹیسٹ لیس، کڑوی، اور سب سے بڑی بات سخت ہو جاتی ہے. آپ اگر ہمارے گاؤں کے جو مائیں ہیں وہ بہتر طور پہ مجھے گائیڈ کریں گی، جب وہ پکاتی ہیں تو ساتھ ساتھ آٹا گوندتی ہیں ایک ایک روٹی کا اور اس کو پکاتی ہیں، فریش کھائی جاتی ہے. وہ جو کی روٹی یہ ہوتی ہے. مولا کائنات وہ والی روٹی رات کو رکھ کر صبح کھاتے تھے.
تو کوئی کہتا تھا یا علی یہ آپ نے اگر جو ہی کھانا ہے تو صبح بنوا کے کھا لیں. مولا کائنات کہتے تھے یہ روٹی میں صرف جینے کے لیے کھا رہا ہوں, میں روٹی کے لیے زندہ نہیں ہوں. اور اس کا ذائقہ جب بدمزہ ہو جاتا ہے نا تو میں خدا کی بارگاہ میں گواہی دے سکتا ہوں کہ پروردگار میری زبان تیری دنیا کی حقیر ترین شیرینی سے بھی نا واقف ہے. میں نے زبان کو اس کے چکر میں پڑھنے ہی نہیں دیا. میں اپنے شکم کا غلام نہیں ہوں بلکہ میں نے اپنے شکم کو اپنا غلام بنایا. یہ باتیں مطلب اگر آپ مجھے کہنا کہ بولتی چلی جو آپ, میں بہت معافی کے ساتھ ایک جملہ کہوں, حضرت علی زبان کو ذائقوں سے آشنا نہیں ہونے چاہتے. اب ہمارا فوکس ہی کھانا ہے. آپ مجھے بتائیے, رمضان شروع ہوتا ہے کھانا, رمضان شروع ہو رہا ہے یہ ڈش بنا لو, یہ ڈش بنا لو, یہ پیک کر کے رکھ لو, یہ کر لو. ہوٹلوں کے اندر بفے کے اتنے کا بفے, 5000 کا بفے, 50 ڈشوں کا, 150 ڈشوں کا. مطلب ہم رمضان کو کیا کوئی ایک کھانے کا کمپٹیشن بنا رہے ہیں؟ جو مہینہ خدا کی بارگاہ میں آپ کو پریزنٹ کرنے کا مہینہ ہے اس میں ہم اپنے شکم کی سیری خوراک اور اپنے زبانوں کے ذائقے میں پھنسے ہوئے ہیں. مولا کائنات نے جو کی روٹی کھا کر بتا دیا کہ زبان کے ذائقے پہ کنٹرول کر لو, شکم پہ کنٹرول ہوگا تو نفس پہ خود ہی ہو جائے. واہ واہ, کیا خوبصورت بات. نبی آخری زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت بیان کیجئے گا آپا. کیا مطلب آپ نے حدیثوں کا ایک انبار ہے جو رسالت مآب نے مولا کائنات کی شان میں بیان کیا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے, وائس ورثہ ہے. وائس ورثہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فریفتہ. مولا کائنات اتنی فضیلتوں کے مالک بھی تھے, ظاہر ہے مولا کائنات نے خود پہ بہت کام کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مولا کائنات کو جب کوئی کہتا تھا نا کہ یا علی آپ مطلب اتنی فضیلتیں ہیں, آپ مولا کائنات اور رسول خدا کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے جملہ کیا کہا تھا؟ مولا کہتے ہیں کہ میں انا عبد من عبید محمد, میں رسالت مآب کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں, میری کیا اوقات ہے. تو جب لوگ کہتے تھے یا علی غلام کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو, تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ علی بتانا چاہتے تھے کہ جس کا غلام اس شان کا ہو اس کا آقا کس شان کا ہو. ارے واہ. یعنی کہ خود کو رسول سے ریلیٹ نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ مطلب جب علم کی بات کرتے تھے مولا کائنات, تو آپ کو پتہ ہے حضرت علی کا علم, کبھی آپ کو اگر وقت ملے تو ایک دعا ہے رمضان کی بابرکت ساعتوں میں, اس دعا کو کسی دن پڑھیے گا شب جمعہ, بے شک آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیں. اس دعا کا نام ہے جوشن کبیر. کبھی آپ اس کو پڑھیے گا, اس میں خدا کے 1000 ناموں کا واسطہ دے کے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے اپنی جو صفات بیان کی وہ 99. مجھے دعا کا نام بتا دیں. جوشن کبیر. ٹھیک ہے, جوشن کبیر. جوشن کہتے ہیں حصار کو, کبیر بڑا حصار, ایک قلعہ, بڑا قلعہ. اس کے اندر یہ حفاظت کے لیے, برکت کے لیے, جو دعا مانگے, بیماری کے لیے. مطلب آپ اگر کوئی مریض ہے تو اس کے اندر جو ہے نا 100 بند ہیں, ہر بند پہ ایک نوٹ لگا کر کسی مریض کے گلے میں ڈال کر اور پانی کی بوتل پہ دم کر کے وہ مریض کو پلا دے. شفا ہے. اللہ کے 1000 نام ہیں, اس میں اعظم ہیں اللہ کے ناموں میں. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو کبھی ترجمہ پڑھیں, یہ دعا مولا کائنات کی دعا ہے جوشن کبیر. اللہ اپنے نام کی صفات 99 بتا رہا ہے, اور مولا کائنات نے ہر صفت میں سے 100 صفتیں نکال کر اس کو 1000 کر دیا. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات کا علم ہے. بولنے پہ آئیں تو محفل اگر بیٹھی ہوئی ہے اور مجمع بیٹھا ہے اور ایک آدمی نے کہا کہ بغیر الف کے تو بندہ گفتگو ہی نہیں کر سکتا. اللہ کی حمد کوئی کرے اور الف نہ ہو تو کیسے؟ مگر میں اللہ کہہ رہی ہوں, الف تو آ رہا ہے نا. بے شک. مولا کائنات نے وہیں بیٹھے بیٹھے خطبہ بدون الف, مطلب 2 صفحوں 2.5 صفحوں کا خطبہ ہے جس میں الف ہے ہی نہیں. اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں بغیر الف کے. واہ. یہ مولا کائنات کا علم ہے. اس نے نقطے کے بغیر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. مولا کائنات کا پورا خطبہ موجود ہے جس میں پورے خطبے میں نقطہ ہی نہیں ہے. واہ واہ. یہ مولا کائنات کا علم ہے. یہ علم ہے. دعائیں, اتنی دعائیں, دعائے کمیل, دعائے صبح, دعائے صبا صاحب, دعائے مشلول, دعائے مجیر, یہ ساری دعائیں اگر آپ کبھی دیکھیے مولا کی دعائیں آپ پڑھ لیں تو آپ کہیں گے پروردگار یہ بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے. دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھیں آپ, اللہ آپ کو صرف آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیں, مت پڑھیں عربک, بعد میں پڑھیے گا. آپ کو لگے گا جیسے آپ اپنے اندر سے خدا سے بات کر رہی ہیں.
اب مولا دعائیں کر رہے ہیں, مولا بات کر رہے ہیں, علم ایسا ہے مولا کا, کسی نے آ کے کہہ دیا کہ یا علی آپ کا علم تو کمال, آپ کیا کمال علم ہے, تو آپ کو پتہ ہے مولا کائنات نے جملہ کیا کہا مجھ میں علم رسول اللہ نے ایسے بھرا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کے دہن میں دانہ بھرتی ہے. واہ, مطلب علم, اب میں بول رہی ہوں نا, آپ مجھے کہتے ہیں ماما جی آپ نے بڑی اچھی بات, میں کہوں گی ہاں جی شکریہ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. اپنا کریڈٹ میں اپنے اساتذ کو نہیں دوں گی کہ جن سے میں پڑھ کے آج اس قابل ہوں کہ یہاں بیٹھی ہوں, مگر مولائے کائنات نے اپنی ہر خوبی کا کریڈٹ رسول اللہ کو دیا. سبحان اللہ. آپ میری بات کو, اس جملے کو ذرا سمجھنا ہے آپ نے. مولا نے کہا مجھ میں علم ایسے بھرا گیا کہ جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھرتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی تو مولا کہہ سکتے تھے کہ مجھ میں علم ایسے بھرا گیا جیسے ماں اپنے بچے کو غذا دیتی ہے. جب اس جملے پہ ریسرچ کی گئی نا تو بڑا کمال جملہ, اس سے مطلب مولا کے جملوں کی گہرائی کو آپ سمجھیں. جب اس جملے پہ ریسرچ کی گئی کہ علی نے یہ کیوں کہا کہ چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھرتی ہے, ماں اپنے بچے کو غذا کھلاتی ہے, یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ماں کھاتی کچھ ہے اور دیتی کچھ ہے. مطلب ہم کھاتے کچھ ہیں اور ہم پلا بچے کو دودھ رہے ہوتے ہیں. ایک گائے ہے وہ کھاتی گھاس ہے لیکن بچے کو دودھ دے رہی ہوتی ہے, مگر چڑیا وہ واحد, پرندے وہ واحد جانور ہیں کہ جو کھاتے ہیں وہی دے رہے ہوتے ہیں. وہ پروسیسنگ میں نہیں جاتا, وہ اس کی حیت نہیں بدلتی. کیا خوبصورت. مولا نے اپنے آپ کو بھی بتایا کہ میں عام نہیں ہوں, میں نے حیت نہیں بدلی, رسول نے جیسا دیا میں نے ویسا ٹرانسفر. سبحان اللہ سبحان اللہ. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جوڑیں گے, بریک لیں گے, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بہادری کی بات ہو آپا, شجاع کی بات ہو, پھر مولا کو مولائے مشکل کشا بھی کہا گیا, کیوں؟ دیکھیے مولائے کائنات, مولائے مشکل کشا, مطلب یہ وہ لفظ ہیں کہ جو ایک عبد کے لیے میڈل ہیں. مشکل کشا اسلام پر جب بھی وقت آیا نا برا, کھڑے علی رہے. شب ہجرت بستر پہ سونا تھا, رسول اللہ نے سلایا علی کو. خیبر و خندق 40 دن خیبر کے باہر جو ہے وہ محاصرہ جاری رہا, 39 ڈیز لوگ بیٹھے رہے مگر جنگ فتح نہیں ہوئی. آخر کو رسول اللہ نے آواز دی, نہد علی ان مظہر العجائب, اے علی کہاں ہو جو تم عجائبات کے مظہر ہو, آؤ. روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ یا علی ادرکنی, اے علی تم ادرکنی. ادرکنی کا مطلب ہوتا ہے کہ نصرت کرو, آؤ یہاں پہ آ کے کام کرو. مولائے کائنات آئے, ایک لمحے میں مرحب کے سامنے آ کر خیبر کو جو ہے وہ جب اکھاڑا, اور اکھاڑنے کے بعد ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ علی آ گئے. خندق کا جو جنگ احزاب ہے, عمر بن عبدود اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. آپ کو پتہ ہے اگر اس دن اسلام میں کو شکست ہو جاتی تو آج اسلام نہ ہوتا. ہر دور میں اسلام کو بچانے کے لیے جیسے کفر موجود ہوتا ہے نا تو ایمان بھی موجود ہوتا ہے. آج بھی دنیا آپ کے سامنے, آپ پورے حالات کو دیکھ رہی ہیں, جہاں آپ کو کل کفر نظر آ رہا ہے وہاں پہ آپ کو ایمان بھی نظر آ رہا ہے. اور ایمان کا ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ رب ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ چاہے کچھ بھی ہو جائے فتح حق کی ہی ہونی ہے. تو مولائے کائنات جب عمر بن عبدود نے آ کے للکارا, یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ اس نے آ کر اپنا نیزہ رسول اطہر کی جو خیمہ مبارک تھا اس کے اوپر مارا اور چاک کیا. چاک کر کے اس نے آواز دی رسول اللہ کو بے ادبی سے. تو جب اس نے آواز دی, آج تک کبھی کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول کے خیمے تک پہنچ کر اور یوں خیمہ مبارک کو چاک کر دے. رسول اللہ باہر آئے اور باہر آ کے کہا کوئی ہے جو مطلب ایک جو رسول رحمت للعالمین ہے, انہوں نے کبھی سخت جملہ استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا کوئی ہے جو اس کو جواب دے. ایک نجس جانور کا نام لیا اور کہا کوئی ہے جو اس کو جواب دے. اب سب لوگ تھے کہ کون جائے اس کے مقابلے میں, کیونکہ وہ اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا کے جنگ لڑتا تھا, طاقت اس کی اتنی تھی. تو عام بندہ کہاں. روایات میں کہ مولائے کائنات نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. جب خیمے سے نکلیں رسول تو مولائے کائنات کو رسول اللہ نے اس دفعہ سجایا بھی بڑا پیارا. جنگ خندق کبھی آپ پڑھیے تو کیا کیا, اپنی عبا اتاری, اپنی عبا اتار کر علی کو پہنائی. پہنانے کے بعد مولائے کائنات کو اپنی دستار اتاری, اپنی دستار مولائے کائنات کے سر پہ رکھی. تلوار لے کر جب مولائے کائنات اس شان سے چلے, اب جب چلے تو لوگوں سے رسول خدا نے پوچھا پتہ ہے کون جا رہا ہے آج کون جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو علی جا رہے ہیں. تو جب یہ کہا نا یہ علی جا رہے ہیں تو رسول اللہ نے کہا نہیں, آج اپنی تصحیح کر لیجئے, آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. واہ
آج علی نہیں جا رہے ہیں, آج ایمان کا پورا مرکز بن کے علی جا رہے ہیں, آج میرے نائب بن کے جا رہے ہیں. اور روایات میں کہ جب مولا کائنات وہاں پہنچے, جنگ ہوئی, بڑی گھمسان کی جنگ, تب ینگ تھے مولا بالکل, مولا اس کے سینے پہ بیٹھ گئے عمر بن عبدود کے. جب عمر بن عبدود کے سینے پہ مولا بیٹھے تو اس نے بے ادبی کی مولا کے چہرے پر اور لعاب دہن جو ہے وہ اس نے پھینکا. روایات میں کہ مولا کائنات جو ہیں وہ سینے پہ بیٹھے تھے, ایک دم سے اتر گئے. جب وہ اترے تو باہر جو پیچھے سے لوگ دیکھ رہے تھے, جنگ دیکھ رہے ہوتے تھے نا پہلے, انہوں نے کہا اب علی سینے سے اتر گئے, اچھے خاصے سینے پہ بیٹھے تھے, گلا کاٹ دیتے, اترے کیوں؟ پہلے گلا کاٹتے پھر اترتے, اب مشکل ہے علی کا سینے پہ بیٹھنا. لکھا ہے کہ جب تھوڑی دیر پھر جنگ ہوئی, وہ عمر بن عبدود ایک نئی طاقت کے ساتھ اٹھا کہ اب تو مجھے موقع مل گیا. گھمسان کی دوبارہ جنگ ہوئی, پھر مولا نے اس کو پٹخا, پھر اس کے سینے پہ بیٹھے اور ایک مرتبہ بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور گلا کاٹا اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور لا کے رسول اللہ کے قدموں میں پھینک دیا اس کا سر. جب سر لا کے پھینکا تو لوگ جو کہہ رہے تھے کہ علی اترے کیوں, علی اترے کیوں, تو رسول اللہ نے کہا اب علی سے پوچھو کہ یہ کیوں اترے تھے, جب بیٹھے تھے سینے پہ تو اترے کیوں؟ مولا کائنات نے اس وقت ایک جملہ کہا, مولا نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرے چہرے پر جو ہے نا وہ لعاب دہن پھینکا, مجھے غصہ آ گیا. اب اگر میں اس وقت اس کا گلا کاٹتا تو میں رضائے الہی کے لیے نہیں کاٹتا, میں اپنے غصے کے بدلے کے لیے کاٹتا. میں نے اپنی ضربت کو خالص کرنے کے لیے پہلے اترا. سنیے گا جملہ بہت بڑا ہے, کہ پہلے اترا, اسے معاف کیا کہ تو نے جو میرے چہرے پہ خون پھینکا ہے نا, یہ لعاب دہن پھینکا, میں نے تجھے معاف کر دیا. پہلے معاف کیا, دل کو صاف کیا, پھر اس کے گردن کو دوبارہ خدا کے لیے کاٹا. یہ عمل مطلب باہر والوں کو کیا پتہ کس نیت سے کاٹ رہے ہیں. انہوں نے معاملہ مولا کائنات نے باہر والوں سے نہیں کیا, انہوں نے خدا سے کیا. اور جب خدا سے معاملہ کیا تو پھر پروردگار عالم نے کیا کہا, ضربت علی, کہ علی کی ایک ضربت الی یوم الخندق, خندق کے دن کی, افضل من العبادت الثقلین, ثقلین کی عبادت سے افضل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب ہم مکتب تشیع میں ہمارے ہاں تو یہ عبادت, اور ہمارا تو اتنا اسٹرانگ اس پہ بلیو ہے کہ ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھا کہ جہاں مشکل ہوئی رسول اللہ نے علی کو پکارا. ہم تو رسول سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں مشکلات میں پکارنا ہے. اب اگر لوگ کہیں کہ یہ پکارنا بدعت ہے یا یہ کہنا بدعت ہے یا اللہ کو کیوں نہیں پکار رہے, دیکھیے بات پتہ کہ یہ جو جتنے عبد الہیہ ہیں نا, جیسے چاہے مولا علی ہیں, چاہے رسول خدا ہیں, چاہے حضرت آدم, جتنے بھی ہیں, یہ کوئی کام رضائے الہیہ کے بغیر نہیں کرتے. بے شک, بے شک. جب رضائے الہیہ کے بغیر نہیں کرتے, مددگار ناصر تو خدا ہی ہے. بے شک. جب وہی خدا مددگار ہے, ناصر ہے, مگر وہ خدا مطلب اگر کسی کو مدد کے لیے بھیج رہا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کام خدا نے خود تو نہیں کرنا, اس نے اتنے جو مخلوق بنائی ہے وہ اسی کی ہے. روح کھینچنے کے لیے اللہ چاہے تو خود بھی روح قبض کر سکتا ہے, مگر روح کھینچنے کے لیے بھی اسرائیل رکھا ہوا ہے, سور پھونکنے کے لیے بھی اسرافیل رکھا ہوا ہے, رزق بانٹنے کے لیے بھی فرشتہ رکھا ہوا ہے, تو مدد کرنے کے لیے بھی کسی کو رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اخلاص کے ساتھ پکارنا. جب آپ عبد الہیہ جو خدا سے جڑے ہوئے بندے ہیں نا, جب آپ ان سے جڑتے ہیں نا, وہ کچھ کریں یا نہ کریں وہ آپ کو خدا سے جوڑ دیتے ہیں. آپ بریک کی طرف جانا ہے تو مجھے بتا دیں, وہ لوگ جو نا امید ہو گئے ہیں, جو پریشان ہیں, جن کی مشکل حل نہیں ہو رہی, اللہ کے واسطے سے مانگے تو مشکل حل ہو جائے گی. کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اللہ دیتا ہے, پروردگار دیتا ہے. آپ بڑے اسکول میں اپنی بچی کو ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں, آپ کو کوئی نہیں جانتا, آپ ایک ایسی دوست ڈھونڈتی ہیں کہ جو پرنسپل کو بھی جانتی ہو اور آپ کی بھی ہو, آپ اس کو لے جاتی ہیں کہ جا کے میری بچی کا کام کروا دو. جب وہ بات کرتی ہے تو وہی پرنسپل جو آپ کی بات کو رد کر رہی ہوتی ہے اس کی مان رہی ہوتی ہے. یہی وسیلہ ہے کہ آپ ان کو ڈھونڈیں جو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہیں. جب آپ مقرب کا واسطہ دیں گے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, جب میں نے بنایا ہوا وسیلہ تم صرف تلاش کرو, تو اہل بیت ہو جائیں, جو اہل بیت ہیں, صحابہ کرام ہیں, اور اس کے بعد انبیاء ہیں, یہ سب وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان کا واسطہ خدا کو دیا جاتا ہے تو پروردگار ان کی حیا کرتا ہے اور ہماری مشکلیں آسان. بے شک, بے شک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. 21 رمضان شہادت مولا کائنات حضرت علی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی آپا. دیکھیے شہادت مولا کائنات پورے عالمین کے لیے ایک بہت بڑا صدمے کا وقت تھا. 19 رمضان المبارک کی نماز فجر میں جو سر شگافتہ ہوا وہ 21 رمضان المبارک کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. آپ جو مولا کائنات کی شہادت ہے, اس سے پہلے جو مولا کا تھوڑا سا کردار ہم آپ سے ڈسکس کروں کہ مولا کائنات رمضان جب آتا تھا تو اپنی ایک ایک اولاد کے گھر افطار کیا کرتے تھے.
جس دن شہادت ہوئی ہے یعنی کہ 18واں روزہ، 19 کی صبح شہادت کا وہ ضربت لگی، تو 18واں روزہ انہوں نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو اس طرح مضطرب کبھی نہیں دیکھا، اتنا کہنے جب وہ داخل ہوتے تھے ہمیشہ میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے، لیکن اس دفعہ جب میں نے سلام کیا تو بابا نے میرے سلام کا جواب دیا لیکن آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے سلام کے جواب کے بعد مجھے کہا کہ ام کلثوم زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہتی ہیں میں نے دسترخوان بچھایا، جب بیٹیوں کے گھر باپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا اہتمام کرتی ہیں بیٹیاں، کہتی ہیں میں نے دودھ رکھا، میں نے کھجوریں رکھی، میں نے نمک رکھا، جب میں نے پانی رکھا، ساری چیزیں رکھی، میں نے کہا بابا افطار کیجئے، تو بابا کہتے ہیں میرے بیٹھے اور کہتے لگے کہ ام کلثوم گواہ رہیے آج تک میرے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ سالن نہیں ہے، آپ نے اتنا سامان رکھ دیا، میں علی خدا کو جواب دے نہیں ہوں ان نعمتوں کا، آپ اٹھا لیجئے اور ایک سالن رہنے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا بابا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ایک سالن کیوں رکھیں؟ انہوں نے کہا صرف نمک اور پانی، 2 چیزیں رکھی، باقی ساری چیزیں اٹھوا دیں۔ روزہ افطار ہوا اور یہ سارا ہوا، اور جب صبح گئے نماز کے لیے سجدے میں سر رکھا، جیسے ہی ابن ملجم نے ان کو ضربت لگائی، اب سر شگافتہ ہے۔ پہلا کام آپ دیکھیں مولا کائنات نے کیا کیا، مولا کائنات خود مصلے سے کھس کے امام حسن کو اشارہ کیا اور نماز وہیں سے شروع کی جہاں پہ شگافتہ سر ہوا تھا۔ مطلب امام حسن نے قیادت سنبھالی اور نماز کی جماعت کرا کے، اقتدا کرا کے نماز مکمل کی، اور سر سے خون بہہ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، مولا علی نے اشارہ کیا، کہتے ہیں ابھی پہلے نماز مکمل کرو، بتا دیا کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو عبادت الہیہ میں خلل نہ آئے۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے اپنا امامہ کھول کر بابا کے سر پہ باندھا، باندھنے کے بعد رنگ پیلا ہوتا چلا گیا مولا کائنات کا۔ اب مولا کائنات نے اسی مقام پر وصیت کیا کی ہے، امام حسن سے پتہ کیا جملہ کہا؟ امام حسن ہمارے ہاں وصیتیں والدین کرتے ہیں تو بچوں کے لیے ہوتی ہیں، مولا کائنات کی وصیت ضرور پڑھیے گا، بینگا امت محمدی ہم پر ایک یہ وصیت پڑھنا ضروری ہے۔ اس پہ کیا کہا؟ حسن میرے بعد قرآن کو تنہا نہ چھوڑ دینا، حسن ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور قرآن تنہا ہو جائے، جب کبھی مشکل ہو تو نماز و صبر سے مدد مانگنا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان نماز کے ذریعے اس سے متصل ہو۔ اس کے بعد کیا بڑی بات مولا کائنات نے کی، یتیموں سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، یتیموں کا دھیان رکھنا، یتیموں کا دھیان رکھنا، 3 دفعہ مولا کائنات نے یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے اپنے بچوں کے لیے ڈائریکٹ وصیت نہیں ہو رہی، اسلام کو بکھرنے نہ دینا، تفرقے سے بچنا۔ اس میں جب مولا کائنات وصیت کر رہے تھے، کرنے کے بعد جب مولا کو ایک کوہرام بپا ہو گیا، اور جب کوہرام بپا ہوا تو مسجد کے مینارے تک کہتے کہ اتنی آوازیں تھیں کہ مسجد کے مینار ہل رہے تھے۔ جبرائیل نے آواز، جو جبرائیل کی آواز تھی، ایک صدا، ایک منادی، جناب زینب فرماتی ہیں کہ مجھے گھر میں آواز آئی کہ آج جو ہے وہ حلقہ ہدایت ٹوٹ گیا، منقطع ہو گیا، آج جو ہے وہ نور کا مینارہ جو ہے وہ منہدم ہو گیا۔ یہ آوازیں جب جبرائیل نے لگائیں، جناب زینب کہتی میں گھبرا کے جو ہے وہ مسجد کی طرف نکلنے لگی۔ اب میں منتظر تھی، مجھے پتا تھا کہ اگر میں مسجد کی طرف جاؤں گی بابا کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوگا کہ میں مسجد کی طرف جاؤں۔ ادھر مولا کائنات نے کیا کہا کہ حسن مجھے جلدی سے گھر لے جاؤ، میری بیٹیاں مضطرب ہیں، حسن مجھے جلدی سے گھر لے جاؤ، میری بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں۔ اب جب یہ جملہ کہا روایات میں کہ امام علی پر اتنا غشی طاری تھی کہ امام سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، وہیں مسجد کی ایک چٹائی میں مولا کو لٹایا گیا، اصحاب نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر جب لے جانے لگے، آپ جب گھر کے قریب آئے تو مولا کائنات نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ حسین گھر آ گیا؟ انہوں نے کہا جی۔ کہا مجھے قالین سے باہر نکال دو، میں اپنے قدموں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، قدموں پہ کیسے جائیں گے؟ تو آپ کو پتہ مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہ میری بیٹیوں نے صبح مجھے صحیح بھیجا ہے، وہ مجھے اس حالت میں کیسے دیکھیں گی کہ جب میرے سر شگافتہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت دیکھ کر میری بیٹیاں جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں، میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ یہ جو باپ بیٹی کا ایک رشتہ ہے نا، یہ رشتہ جو ہے وہ مولا کائنات نے اس کو پورا کر دیا۔ اور جب پورا کیا، آپ کو اگر میں بتاؤں، جب مولا کوفہ آئے تھے نا تو جناب زینب مدینے میں تھیں، جب مدینے سے بلوایا تھا نا جناب زینب کو تو ان کے بھائی کو بھیجا تھا محمد حنفیہ کو، اور محمد حنفیہ سے کہا تھا جب کوفے کے درمیان میں آنا نا تو اندر نہ لانا، میں خود آؤں گا اپنی بیٹی کو لینے۔ اور جب آئے مہار پکڑ کے اندر لائے تو جناب زینب جب کربلا کے بعد دوبارہ کوفہ آئیں نا تو کہتی مجھے ہر چوک پہ اپنے بابا یاد آئے کہ وہ کتنی تکریم سے مجھے لے کے آتے تھے۔ وہ گھر آج بھی موجود ہے جہاں مولا
کو غسل دیا گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں جب میں اس گھر کو دیکھتی تو مجھے وہ چیخ و پکار 21 رمضان کی یاد آتی تھی جب ہم رو رو کے کہتے تھے کہ بابا ایک دفعہ آنکھیں کھولیں زینب کو دیکھ لیجئے. 3 دن مولا کائنات بستر پر ایڑیاں رگڑتے رہے. زہر کا اثر بڑھتا چلا گیا. بچوں کو اکٹھا کیا, بچوں کو اکٹھا کر کے امام حسن کے ہاتھ میں ہر بیٹے کا ہاتھ دیتے گئے, ہر بیٹے کا ہاتھ دیتے, حسن خیال رکھنا, حسن خیال رکھنا, حسن خیال رکھنا. جب سب کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑا دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب زینب کھڑی تھیں. ایک مرتبہ گھبرا کر مولا کائنات نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور امام حسین کے ہاتھ میں جناب زینب کا ہاتھ دیا. کہا حسین تم جانو زینب جانے, کیونکہ امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب کیا تھا؟ کربلا, کہ دین کی بقا, جہاں پر دین مٹنے لگے حسین, جہاں تمہارا گلا کٹے وہاں 70 قدموں پہ کھڑے ہو کے تمہاری بہن دیکھے. تو یہ جو منظر تھا یہ بہت مشکل منظر تھا. مولا نے وصیتوں کا آغاز کیا. تدفین کے حوالے سے مولا نے کیا وصیت کی؟ مولا نے تدفین کی, اور آپ دیکھیں کوفہ کہاں ہے اور نجف کہاں ہے. کبھی آپ دیکھیے گا ہمارے ہاں تدفین ہوتی ہے قریب ہی کہیں کر دیتے, مگر مولا کائنات کی جو قبر ہے وہ اپنے گھر سے تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ, وہ بہت دور ہے. تو مولا نے وصیت کی. مولا نے کہا کہ جب میرے جنازے کو غسل دے دینا, کفن پہنا دینا. بہار الانوار علامہ باقر مجلسی کی کتاب اس کا ریفرنس ہے. کہا جب تم کفن پہنا دینا, پہنانے کے بعد میرے جنازے کو رکھ دینا. کہا آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا, پیچھے سے آپ اٹھائیے گا. تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا یہ خود بخود جنازہ کیسے اٹھے گا؟ انہوں نے کہا آگے سے جبرائیل اور میکائیل جنازے کو اٹھائیں گے. یہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور وہ لے کر جائیں گے. خدا نے میری قبر پہلے سے تیار کر رکھی ہے. اور یہ جب جملے کہے اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے ایسے ہی کیا, کفنایا, غسل دیا. اب یہ جو غسل دینے کا وقت تھا نا, یہ بھی 21 رمضان کو جب طبیب آیا ہے, جب حکیم نے آ کر دیکھا تو مولا کا چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی. جناب زینب پردے کے پیچھے کھڑی تھی. روایات میں ہے کہ جب چھوڑنے کے لیے گئے امام حسن مجتبیٰ طبیب کو, تو مولا کائنات اتنی تکلیف میں تھے کہ انہوں نے اپنی ایڑیوں کو بستر پہ رگڑا. جب ایڑیوں کو رگڑا, ہاتھوں کو زمین پہ اس طرح کیا, تو جناب زینب پیچھے سے چیخ کے روئیں کہ بابا بہت تکلیف ہے. تو راوی کہتا ہے کہ اس دن کے بعد سے علی نے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا کہ میری بیٹی کو نہ نظر آ جائے کہ باپ اذیت میں ہے, باپ تکلیف میں ہے. تو جب مولا کا وقت آیا, قریب آیا, اور جب روح پرواز کی تو امام حسن مجتبیٰ کی گود میں ان کا سر تھا. اب جو وصیت کی, انہوں نے کہا کہ جب میرا غسل و کفن کر لو, جنازہ لے کے چلتے جانا. جنازہ لے کے سب چلے ہیں, اور جب گئے ہیں تو کہا کہ جب ایک جگہ پہ جاؤ گے جہاں پہ جنازہ جھک جائے وہیں پہ تم جنازہ رکھ دینا. جب جنازہ جھکا تو کہا کہ تمہیں قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک پتھر نظر آئے گا, اس پتھر کو کھسکانا, میری قبر تیار ملے گی. اور اس کے بعد جہاں نجف اشرف میں اب مولا کائنات کی جہاں قبر ہے, انہوں نے کہا میرے دائیں حضرت آدم ہوں گے اور بائیں حضرت نوح. جب آپ حضرت علی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک طرف جناب آدم کی قبر ہے, جناب نوح کی قبر ہے. بہترین ہستیوں کے درمیان ان کی قبر کو بنایا گیا, مولا کائنات کو دفنایا گیا. اور جب دفنایا تو روایات میں امام حسین قبر سے لپٹ گئے, اور لپٹنے کے بعد کہا بابا اس قبر پر اب حسین کب آئیں گے؟ اور اس کے بعد جملہ بہت سخت امام حسین نے کہا کہ بابا آپ اس وقت ضرور آ جائیے گا جب حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے سے گرے, کیونکہ بابا آپ نے سجدے میں سر کٹوا دیا نا, بابا آپ نے سر کٹوا دیا, لیکن بابا حسین ایسا سجدہ کرے گا کہ آپ نے تو سر خود اٹھایا تھا, حسین کا سر خنجر سے کٹ کے نوکے سینہ پہ سوار ہوگا. یہ وہی سجدے کی تکمیل تھی جو مولا کائنات کا نامکمل رہ گیا. امام حسین نے 61 ہجری میں خدا کے معبود کی بارگاہ میں خود کو پیش کر کے بتا دیا کہ اہل بیت اطہار کا اصل مطلب اور مقصد جو ہے وہ خدا کی اطاعت ہے. اور جب امام حسن مجتبیٰ دفنانے کے بعد واپس آئے, آپ کو پتہ ہے کوفہ میں ایک کوہرام تھا, یتیم بچے ہاتھوں میں پیالے خالی لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارا باپ مر گیا. ایک نابینا صحابی تھا, وہ رسول اللہ کے صحابی تھے, نابینا تھے, وہ سڑک پہ بیٹھ کے گریا کر رہے تھے. امام حسن آئے, امام حسن نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ پتہ نہیں ایک شخص تھا, وہ روز آتا تھا, دودھ میں روٹی بھگوتا تھا, مجھے کھلا کے چلا جاتا تھا, مجھے نہیں پتا وہ شخص 3 دن سے کیوں نہیں آیا. جب یہ جملے کہے تو امام حسن کے جب وہ گلے لگا, کہنے لگا آپ میں سے اسی کی خوشبو آ رہی ہے. تو امام حسن نے سینے سے لگا کر کہا کہ اے شخص آج ہم سب یتیم ہو گئے. وہ شخص جو غریبوں کا دادرس تھا, وہ جو یتیموں کا پوچھنے والا تھا, آج وہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. تو آج ہم سب بھی اسی طرح یتیم ہو گئے, کیونکہ ایک
मुत्तकी शख्स, एक ऐसा इमाम जो रहमत था अपनी उम्मत के लिए, आज दुश्मनों ने उनको जो है वो उस तलवार से खुदा की बारगाह में पेश कर दिया कि जिस तलवार ने अदल का पैराहन चाक कर दिया। दीन आज सरबुलंद है आपा, बेशक वो जो मकसद था वो पूरा रहा, दीन की सरबुलंदी का जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।